اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ آج کل کے پرآشوب دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور مشکل کا شکار رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس مشکل اور پریشانی سے نجات حاصل کر لے، اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے انسان بہت تگ و دو کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایسے سہاروں پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ جو اس کی مشکل کو دور کرنے کی بجائے مشکل میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ ان مشکلات کو کسی جادو کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے جعلی پیروں کے پاس جا کر اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور وہ جعلی پیر لوگوں کی پریشانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنا مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ناظرین کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اعمال بیان کریں گے جس سے انسان کی مشکل بھی دور ہو جائے گی، اور اگر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تفصیل جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں، اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کے حل اور بیماریوں سے شفا کے لیے چند مجرب عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ اپنی مشکل اور پریشانی کو ذہن میں رکھ کر اور اس کے حل کے لیے نماز جعفر طیار روزانہ پڑھی جائے جب تک وہ مشکل دور نہیں ہو جاتی۔ نماز جعفر طیار ادا کرنے کا طریقہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی یا انٹرنیٹ سے بھی دریافت کیا جا سکتا ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں جس میں ہم نے نماز جعفر طیار ادا کرنے کا مکمل طریقہ بیان کیا ہے۔ اپنی مشکل کو ذہن میں رکھ کر اور اس کے حل کے لیے روزانہ زیارت عاشورہ اور زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کی جائے، جن کو آپ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی یا انٹرنیٹ سے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے بیماری اور بے اولادی کا شکوہ کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ اذان پڑھا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو کچھ ہی عرصے میں میری ساری بیماریاں دور ہو گئیں اور اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ ناظرین محترم، جادو ٹونے اور اس سے بچنے کے لیے معصوم علیہ السلام کے چند فرامین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو میں نے اس پر کوئی چیز یعنی جادو کروایا تاکہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہتر اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اف ہے تم پر کہ تو نے اپنا دین تباہ کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اللہ کے مقرب فرشتوں کی تم پر لعنت ہو، زمین اور آسمان پر رہنے والے ملائکہ کی تم پر لعنت ہو۔ اس خاتون نے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دن کو روزے رکھے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی، حتیٰ اپنے سر کے بال منڈوا دیے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، خاتون کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں ہے، تیرا گناہ ایک صورت میں معاف ہو سکتا ہے کہ تیرا شوہر راضی ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر 2 عادل مرد گواہی دیں کہ فلاں مسلمان شخص نے جادو کیا ہے تو اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی جادو کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے مقابل لا کر اس دعا کی تلاوت کرو، بسم اللہ العظیم، بسم اللہ العظیم رب العرش العظیم الا ذہبت وانقرضت
اور پھر ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے۔ راوی نے نظر بد سے متعلق سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقیقت رکھتی ہے، اور اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ تو ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لا کر سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پر پھیرو تو اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جادو کو باطل کرنے کے لیے ان کلمات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے: بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و ما شاء اللہ، بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین۔ اگر ہو سکے تو ان کلمات کو ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جادو سے محفوظ رہنے کے لیے دن کی نمازوں سے پہلے اور رات کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کرے تو جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ و باللہ سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ دن یا رات کی ابتدا میں صدقہ دینا، اگرچہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کے علاوہ ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی پہننا بھی جادو ٹونے سے بچاتا ہے۔ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے مرحوم آیت اللہ بہجت کی چند فرمائشات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان پڑھی جائے۔ روزانہ اپنے گھر میں قرآن سے کوئی بھی 50 آیات کی تلاوت کرے۔ سونے سے پہلے 4 کل یعنی سورۃ الکافرون، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے، جبکہ آخری 2 سورتوں کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ ہو سکے تو اپنے ساتھ چھوٹا قرآن رکھے۔ آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے گھر میں آویزاں کرے اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں جعلی پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد وآل محمد کے جو پیر کامل ہیں ان کی اطاعت اور سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔